بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8609 کا چیپٹر نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، انٹروڈکشن ٹو فلسفی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفہ ہے کیا۔ فلسفہ ایک یونانی لفظ فلوسفیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عشق دانش یا پھر علم سے محبت۔ فلسفہ ہے یہ وجود، علم، ہماری جو عقل ہے، زبان اور حقیقت کیا ہے، ان جیسے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہے۔ فلسفے کی کچھ بڑی شاخیں بھی ہیں، جیسے کہ ایتھکس اور لاجک وغیرہ۔ فلسفے میں ہم جوابات کی بجائے سوالات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ فلسفہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا رویہ ہے کہ جو آپ کو واضح سے واضح چیزیں ہیں ان پر بھی سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ایک چیز کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر بھی ہے تو فلسفہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مزید سوالات کرو، اس چیز کو اور کمپلیکس بنا دیتا ہے۔ فلسفے کے اندر ہم کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں کرٹیکل کویشچن بھی کرتے ہوتے ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ آف فلسفی۔ فلسفی از اے کریٹیکل میتھڈ آف اپروچنگ ایکسپیرینسز۔ فلسفہ تجربے کو سمجھنے کا ایک تنقیدی طریقہ ہے، یعنی فلسفہ ہر چیز کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ کویشچن کرتا ہے، غور کرتا ہے اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص کہے کہ تعلیم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا ہے، تو جو ایک فلسفر ہے وہ اس بات پر فوراً سوال کرے گا کہ تعلیم کا مقصد صرف معاشی فائدہ ہے، یا پھر تعلیم کا مقصد انسان کی سوچ، اخلاقیات اور معاشرے کو بہتر بنانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی کرٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے ہماری، اور فلسفہ انہی پہ بات کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس فلسفی از اے کمپریہنسو سینتھیٹک سائنس۔ فلسفہ ایک جامع اور جوڑنے والا علم ہے، یعنی فلسفہ صرف کسی ایک چیز کا علم نہیں ہے بلکہ مختلف علوم کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اب جیسے فلسفی اور سائنس، اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اور مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، فلسفہ ان دونوں کو جوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کس طرح سوچنا اور عمل کرنا چاہیے۔ لائک سائنس consists of theories of insight arrived at a result of systematic reflection۔ جس طرح سائنس ہمیں ایک منظم سوچ اور غور و فکر کے نتیجے میں کچھ تجربات دے دیتا ہے، نظریات دے دیتا ہے، اسی طرح فلسفی بھی ہمیں جو ہے وہ ایک مختلف قسم کے نظریات دے دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی از اے کنسرن ود ایوری تھنگ ایز اے یونیورسل سائنس۔ فلسفہ ہر چیز سے دلچسپی رکھتا ہے، یہ کسی ایک مضمون تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسکوپ آف فلسفی۔ فلسفی کا اسکوپ کیا ہے؟ فلسفہ کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ زندگی کے ہر پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس فیلڈ آف فلسفیکل سائنسز، فلسفیانہ علوم کا میدان۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں فلسفہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے کہ لاجک، ایتھکس، میٹافزکس، ایستھیٹکس۔ اب لاجک کیا ہوتا ہے؟ درست سوچنے کا علم، کہ آپ نے منطق سے سوچنا ہے، لاجک کے ساتھ سوچنا ہے۔ کوئی آ کے آپ کو کوئی بات کہہ دے تو آپ نے یقین نہیں کرنا بلکہ آپ نے خود اس کا تجزیہ کرنا ہے، خود اس کو انالیسس کرنا ہے۔ ایتھکس یعنی کہ اخلاقیات، آپ نے اچھے اور برے کی پہچان کرنی ہے۔ میٹافزکس میں آپ دیکھتے ہو کہ حقیقت کیا ہے، ہماری روح کیا ہے، ٹھیک ہے، روح جو ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں، مرنا ہے ہم نے وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ آگے ایستھیٹکس یعنی کہ خوبصورتی اور ذوق کا علم۔ تو جو ہماری فیلڈ آف فلسفیکل سائنسز ہیں وہ ان علوم کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے۔ آگے ہے فیلڈ آف فلسفی ایز اے کمپریہنسو سائنس۔ فلسفہ یہ دیکھتا ہے کہ سائنس، مذہب، تعلیم یا سیاست، یہ سب ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف جو ہے وہ ایک نوکری حاصل کرنا ہے، لیکن جو ایک تعلیمی فلسفہ ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے بلکہ انسان کو ایک اچھا شہری بنانا بھی ہے۔ یہی فلسفے کی ایک جامعہ سوچ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سبجیکٹ میٹر آف فلسفی، فلسفے کا موضوع۔ فلسفہ انسان، کائنات اور علم کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی انسان سوچتا ہے کہ ہم کیا ہیں، یعنی انسان کیا ہے، علم کہاں سے آیا، زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا اور انسان نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس برانچز آف فلسفی، فلسفی کی کچھ شاخیں ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہے ایپسٹیمولوجی، جو ایپسٹیم کا مطلب نالج ہے اور لوگوس کا مطلب مطالعہ یعنی کہ اسٹڈی ہے۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ علم کا فلسفیانہ مطالعہ۔ یہ شاخ ان سوالات کا جواب تلاش کرتی ہے کہ علم کیا ہے، سچا علم کیا ہے اور غلط علم کیا ہے، انسان کی علم کی حد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نوئر اینڈ نون یہ کیا ہیں۔ نوئر کہتے ہیں جسے جانا جا رہا ہو، اور نون جاننے والا، ان دونوں میں تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ان سب کو جاننے کے لیے ہم ایپسٹومولوجی کی شاخ کو استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس میٹا فزکس۔ اب میٹا فزکس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ شاخ ہے جو حقیقت، وجود اور کائنات کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ میٹا فزکس پوچھتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، انسان کیوں وجود میں آیا، کیا یہ دنیا ہمیشہ سے ہے یا کسی نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو کویشچن ہیں وہ ہم میٹا فزکس کے اندر کرتے ہیں۔ میٹا فزکس کی بھی آگے کچھ شاخیں ہیں، جیسے کہ ہے کوسمولوجی۔ کوسمولوجی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ دنیا کیسے بنی، کیا کائنات کو خدا نے پیدا کیا یا یہ ہمیشہ سے وجود میں تھی؟ جب ہم سوچتے ہیں کہ زمین، آسمان، ستارے اور انسان کہاں سے آئے تو ہم دراصل کوسموگونی کے بارے میں ہی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس اونٹولوجی۔ یہ شاخ حقیقت یعنی کہ ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا حقیقت ایک ہی ہے یا اس کے کئی حقیقتیں ہیں، اگر کئی حقیقتیں ہیں تو ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ صرف مادی چیزیں حقیقت ہیں، جیسے کہ پانی، پتھر جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، یہی چیزیں حقیقت ہیں۔ لیکن جب کہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ جو ہماری روح ہے، جو ہمارے احساسات ہیں، یہ بھی حقیقت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بحث جو ہے وہ اونٹولوجی کے اندر آتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی آف سیلف، یعنی کہ خودی کا فلسفہ۔ اب ڈفرینٹ سائنٹسٹ تھے جنہوں نے خودی کا فلسفہ پیدا کیا۔ اب ہمارے جو شاعر ہیں علامہ اقبال، انہوں نے بھی خودی کا فلسفہ دیا تھا۔ علامہ اقبال کے نزدیک جو خودی کا فلسفہ ہے وہ اپنی ذات کو پہچاننا، اپنے آپ پر اعتماد کرنا اور اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ خودی کا مطلب اپنے آپ پر بھروسہ کرنا اور اپنی اصل قدر و قیمت کو پہچاننا ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جس میں انسان دوسروں پر انحصار کیے بغیر اپنی کوششوں سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ خودی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تکبر اور غرور کریں، بلکہ ہم اپنے انا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی ذات کی پہچان کرتے ہیں اس کے اندر۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسکاٹولوجی۔ یہ شاخ موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کے حالات پر غور کرتی ہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کہاں جاتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تو یہ اسکاٹولوجی کا ایک موضوع ہے۔ آگے ہے ایکزیولوجی۔ ایکزیولوجی لفظ ایکزیوس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ویلیو۔ یہ شاخ یہ دیکھتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے اور کیا خوبصورت ہے۔ اس شاخ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک ہے ایتھکس اور دوسرا ہے ایسٹھیٹک۔ اب ایتھکس کیا ہوتے ہیں؟ اخلاقیات۔ یہ شاخ یہ طے کرتی ہے کہ کون سا عمل درست ہے اور کون سا غلط، جیسا کہ ایک ٹیچر بچوں کو سچ بولنے، دیانتداری اور احترام کرنا سکھاتا ہے تو وہ اخلاقیات کو تعلیم میں استعمال کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایستھیٹک، یعنی کہ خوبصورتی کا فلسفہ۔ یہ شاخ خوبصورتی اور ذوق کا مطالعہ کرتی ہے، کیا چیز خوبصورت کہلاتی ہے اور انسان خوبصورتی کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ اب ہر شخص کی خوبصورتی والی نظر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کسی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو بارش اچھی لگتی ہے، کسی کو نہیں، کسی کو ونٹر کا موسم اچھا لگتا ہے، کسی کو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر کسی کی جو دیکھنے کی نظر ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لاجک اسٹڈی ٹروتھ۔ لاجک میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ہائپوتھیسس، ڈیفینیشن، کمپیریزن، ججمنٹ۔ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک مفروضہ بنانا ہوتا ہے۔ اگر ہم مفروضہ بنائیں کہ بچے جو ہیں وہ میتھ کا پیپر کمپلیٹ کر لیں گے یا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا ہم کوئی مفروضہ بنا لیتے ہیں، پھر ہم کو کمپیریزن کرنا ہوتا ہے، موازنہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے اس کی ججمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کا کنکلوژن نکالنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفی آف سائنسز۔ یہ شاخ مختلف سائنسی علوم جیسے کہ فزکس، بائیو کیمسٹری، ان کا فلسفیانہ مطالعہ کرتی ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ سائنس کے اصول، نتائج اور حقیقت کی وضاحت کیسے کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ سائنس تجربے سے ثابت ہوتی ہے، لیکن جو ایک فلسفر ہوتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کیا ہر حقیقت صرف تجربے سے جانی جا سکتی ہے؟ اسی کو ہم بولتے ہیں فلسفی آف سائنس۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلسفیز آف سوشل سائنسز۔ یہ فلسفہ انسانی معاشرتی علوم جیسے تعلیم، سیاست، معاشرت وغیرہ پر لاگو ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہیں ہمارے پاس فلسفی آف ایجوکیشن۔ سب سے پہلے ہے فلسفی آف ایجوکیشن، یعنی کہ جو تعلیم ہے وہ صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اس میں انسان کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس سوشل فلسفی، معاشرے میں انصاف، مساوات اور انسان کے حقوق پر غور و فکر کرنا۔ پولیٹیکل فلسفی، ریاست، حکومت، قانون اور انصاف کے اصولوں کا مطالعہ کرنا۔ فلسفی آف ہسٹری، نیچر آف ہسٹوریکل پروسیس، تاریخ کے عمل اور واقعات کے جو معنی ہوتے ہیں، تاریخ کے اندر جو واقعات ہو چکے ہیں ان پر غور و فکر کرنا۔ نیکسٹ فلسفی آف اکنامکس، انسانی معاشی رویے، دولت کی تقسیم اور ضروریات زندگی کے
فلسفیانہ پہلو کا اس کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس سے آگے ہمارے پاس ہے سیمینٹکس۔ سیمینٹکس کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دی اسٹڈی آف میننگ ان لینگویج اور ان اے سسٹم۔ کسی بھی سسٹم کے اندر یا زبان کے اندر جو ایک الفاظ ہوتا ہے اس کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں اور ہم ان میننگ کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ورڈ کا جو میننگ ہے وہ کیسے بنتا ہے اور پھر ہم اس کو کنوے کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو کنوے کرتے ہیں ورڈز کے ذریعے، فریزز کے ذریعے یا سینٹینسز کے ذریعے، ٹھیک ہو گیا؟ یہی سیمینٹکس ہے۔ سیمینٹکس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس سینونیمز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کے اور بہت سارے الفاظ بنتے ہیں لیکن وہ سملر ہوتے ہیں، اسی طرح سیمینٹکس میں ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ آزادی لے لیں تو جو آزادی ہے وہ ہر کسی کے لیے اس کا جو میننگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کچھ لوگ اس کو کس سینس میں لیتے ہیں، کچھ کس سینس میں لیتے ہیں۔